زندگی کی برکتوں کا اصل راز کیا ہے؟ زندگی کی برکتوں کا اصل راز ہے نیت کی پاکیزگی. جتنی آپ کی نیت میں پاکیزگی ہوگی اتنی آپ کی زندگی میں برکتیں ہوں گی، اتنی خوشیاں ہوں گی اور اللہ پاک بھی آپ سے راضی ہوں گے. دیکھیے آج کل جو ہمارا ایک تھیم بن گیا ہے کہ بھئی ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم کوئی اچھے کپڑے پہن رہے ہیں ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. ہم اگر کہیں پہ اچھی بات بھی کر رہے ہیں، ایک صحیح بات کر رہے ہیں، وہ بھی ہم لوگوں کی دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. ایون اتنا بھی ہم گر گئے ہیں، اتنا ہماری سوچ میں ڈفرینس آ گئے، اتنا زیادہ ہم جو ہے غفلت میں پڑ گئے ہیں کہ ہم اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی لوگ دیکھ رہے، فلانا بندہ دیکھ رہے تو چلو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہم تلاوت اگر ایک طرز ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ اس طرح سے ریگولر کر رہے ہو، لیکن آپ کا وہ خوبصورتی مزید بڑھ گئی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک بندہ دیکھ رہا تھا. کیا ہے کہ ہماری نیتیں وہاں جا رہی. اب آپ دیکھو کہ ویسے نارمل انسان ٹھیک ہے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے. ہر انسان نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اپنے لیے پڑھتا ہے. تو کیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے، اس نماز میں آپ نارمل سجدہ جو ہے کرتے ہو 3 سیکنڈ کا. فلانا بندہ کوئی آ گیا کمرے میں، مسجد میں، کہیں پہ بھی داخل ہو گیا، آپ نے اپنے اس سجدے کو بڑھا دیا 2 سیکنڈ. اب وہ 2 سیکنڈ آپ مجھے بتائیں کہ وہ 2 سیکنڈ کا سجدہ آپ نے کس کو کیا؟ یہ تو ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کو کسی اور کو ٹھہرا رہے ہیں. ایون اگر آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بھئی فلانے بندے نے مجھے کہا تھا نماز پڑھنے کو تو اسی لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ اس فلانے بندے سے پہلے یہ آپ پر حکم ہے یا آپ پہ فرض چیز ہے، تو آپ اس فرض چیز کو پہلے دیکھو گے یا اپنی اس چیز کو دیکھو گے بھئی آپ بندے نے آپ کو کہا تھا وہ فلانا بندہ ہے، بہت قریبی بندہ ہے، تو آپ اس کے لیے جو ہے نماز پڑھ رہے ہو. یہ جو نیت کی چینجنگ ہو رہی ہے آپ دیکھو کہ اس پہ ہم سب سے بڑا نقصان کیا کر رہے ہیں. اول تو ہم شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہم سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب اللہ پاک ناراض ہو گئے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے آئیں گی خوشیاں، کیسے آئے گی برکت، اور کیسے آپ جو ہے پرسکون رہو گے. آج کل جب ہم محنت بھی کر رہے ہیں تو ہم صرف اسی لیے محنت کر رہے ہیں کہ بھئی ہماری جو آنے والی زندگی ہے وہ پرسکون گزر سکے، وہ جو ہے کہیں نہ کہیں خوشیوں سے بھری ہو. تو ہم اس چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں اور اسی چیز کے لیے جو ہے ہم اتنا زیادہ خود کو خوار بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہیں پر اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو وہ چیز آپ کو کیسے ملے گی؟ اور اگر مل بھی گئی تو آپ کو اس میں کہاں خوشیاں ملیں گی، کہاں آپ کو جو ہے اس میں خوبصورتی نظر آئے گی. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے جو ہے ایک کھجور بھی دیتے ہو تو اس کے بدلے میں جو ہے آپ کو اللہ پاک پہاڑ جتنا اجر دیتے ہیں. تو وہ ایک کھجور دیکھو اور ایک وہ پہاڑ دیکھو، ان دونوں کا کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی طرح آپ اگر چھوٹا عمل بھی کرو گے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ ایک بہت بڑی چیز مانا جائے گا، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی چیز ہوگی. لیکن وہیں پر اگر آپ ایک بڑا بھی عمل کرتے ہو لیکن آپ کی نیت میں خرابی ہے، آپ کی نیت میں دکھاوا ہے یا کچھ بھی خرابی ہے، چھوٹا سا خلل بھی کیوں نہیں آ رہا، تو وہ نیت جو ہے وہ آپ کا عمل جو ہے وہ بڑے سے بڑا بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ آپ کا رائے گاہ ہے، فالتو ہے. اسی طرح دیکھیں ایک نیت جو ہے بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے ہماری زندگی میں، جس سے ہم آج نہ واقف ہیں. نیت کا جو وہی بات ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسی طرح یعنی ہر شخص کو اسی چیز کا اجر ملتا ہے جس نیت سے اس نے عمل کیا ہوتا ہے. پھر اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ پاک اس کا اجر آپ کو بہت بڑا دیتے ہیں، بہت قیمتی دیتے ہیں. اسی طرح جہاں پر آپ کی نیت خراب ہوگی، خلل ہوگا آپ کی نیت میں، تو وہیں پر آپ کا جو یہ نیت والا معاملہ ہے، جو آپ کا عمل ہے وہ بڑے سے بڑا بھی کیوں نہ ہو وہ رائے گا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کہ وہ سارا آپ کا نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایون کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی اگر آپ کسی کو ایون ہماری نیت اتنی زیادہ صاف ہونی چاہیے، اتنی زیادہ پیور ہونی چاہیے کہ اگر آپ کچھ اچھی بات بھی کر رہے ہو، اگر آپ کوئی اچھی بات کسی کو بتا رہے ہو، کوئی اچھا بات بتا رہے ہو، مطلب ہم نارمل فرینڈ کہتے ہیں، ہم ایسا کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے تو ہم اس کو اکثر سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ سالو کرنے کی کوشش اگر آج آپ کر رہے ہو وہ صرف اور صرف اپنی نیت رکھو کہ بھئی آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو. دیکھیں اپنا طرز اور طریقہ چینج کریں. جہاں نیت رکھتے ہیں، اب آپ دیکھو یہ نارمل ہے کہ بھئی کوئی دوست آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ اس دوست سے جو ہے بات کر رہے ہو، کوئی پرابلم وہ آپ کو بتا رہا ہے، آپ بتاتے ہو ہاں یار اس طرح بھی کر لینا چاہیے، ایسا بھی کر سکتے ہیں اور ایسا بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک نارمل گفتگو، ایک نارمل چیز ہے. لیکن اسی چیز میں مزہ کیسے آئے گا کہ جب آپ اسی چھوٹی سی چیز کو، ایک چھوٹی نارمل سی چیز ہے، آپ اس میں یہ چیز ڈال دو کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو. دیکھیں اول آج کل جو ہم اداس ہو جاتے ہیں، ہمیں بری لگ جاتی چیزیں اسی لیے لگ جاتی ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ اگر
اگر ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو واپسی میں بھی ہمیں صلہ اس کا اچھا ہی ملے گا، لیکن آپ کو اکثر ایسا نہیں ہوتا. اچھا صلہ دینے والی ذات اللہ پاک کی. تو اگر آپ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے یا آپ کی زندگی میں بھی ہوا ہوگا، ہم نے بھی اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہو، آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہو، اچھا برتاؤ بھی اگر کر رہے ہو، تو آپ سے اچھے کی امید اسے مت رکھو، آپ اللہ پاک سے رکھو کہ اللہ پاک اس کا صلہ آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے، وہاں پر جب آپ یہ نیت رکھتے ہو تو یہ جو دل دکھنا ہے، اداسی ہے، یہ چیز آپ سے دور ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ اس بندے کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ اللہ پاک کے ساتھ ہوتی ہے. تو جب آپ اللہ پاک کے ساتھ رکھ لیتے ہو، پھر وہ سامنے والا بندہ اگر آپ کی اچھائی کے بدلے میں برا بھی کرتا ہے تو آپ پرسکون ہوتے ہو، آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے آلریڈی وہ والا عمل جو کیا ہوتا ہے وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو. تو کیا ہے کہ اپنی زندگی کا جو طرز ہے، جو طریقہ ہے، اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے دنیا جا رہی ہے ہمیں اس طرح سے نہیں جانا، ہمیں وہ کرنا ہے جو کہ صحیح ہے، جو کہ ہمارا دین کہہ رہا ہے، جو ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے، ہمیں اسی چیزوں پہ چلنا ہے. تو تھوڑا سا اپنی ان چیزوں کو چینج کر کے ان چیزوں پر آئیں تاکہ آپ کی زندگی خوبصورت بھی ہو، پرسکون بھی ہو اور ایک صحیح طرز بھی لے.